تو ناظرین، بات ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی، بالخصوص اس اقدام کی کہ اسرائیل جو کہ نئی جنگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے خطے میں۔ خالد القدومی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ترجمان حماس۔ خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے جو انٹینشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ڈی ایسکیلیشنز کے حوالے سے پچھلے سال سے ہی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ غزہ کا معاملہ ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اقدامات ہیں اسرائیل کی جانب سے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ خالد صاحب، ابھی دنیا 3 حصے میں تقسیم ہوا، ایک اسرائیل اور اس کے حامی ہے، ایک تو جو ہیجومونک اور کرمنل کرنے والے بلاک ہے جو ان کا نام ریزسٹنس ہے، اور خواہ ہو کہ موومنٹس ہو یا کنٹریز ہو، اور ایک بائی سٹینڈرز ہے جو تماشا دیکھنے والے ہیں، اور وہ اکثر ہے دنیا کا جو ممبرز ہیں نا، وہ تماشا دیکھنے والے ہیں۔ اب اسرائیل کا جو خطہ ہے، ابھی دیکھیں کل انہوں نے سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا ہے، غزہ میں ان کے کارروائی جاری ہے۔ اسی طریقے سے آج صبح فجر کے ٹائم پر حماس کا جو چیف ہے لبنان میں ابو الامین فتح شریف کو شہید کر دیا ہے، بیوی کے ساتھ اور بیٹا اور بیٹی ان کے گھر کے اوپر ہے، جو ایک سیویلین بندہ ہے۔ ساتھ کے پی ایل ایف کا ممبرز ہے کہ جو وہ بھی ان کو شہید کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے نا، کہ جماعت اسلامی لبنان، میرے کہنا کے مقصد کہ ان کو بھی، ان کے لیڈر کو بھی شہید کر دیا۔ جو فینومینا ہے ریزسٹنس کا، اس کو ختم کرنا کا کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کے منصوبہ ہے، اس کے پلان ہے، وہ مائٹ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ اپنے مسلز پہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ ابھی امریکہ کا ٹیکنالوجی، امریکہ کا جو ایڈوانسمنٹ ہے، سیکیورٹی امداد ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، ساتھ کے اقوام متحدہ آپ کا ان کا رویہ دیکھے، ایک ڈکلیئرڈ وار کرمنل، یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے نتنیاہو کو وار کرمنل کو ڈکلیئر کر دیا، پھر بھی یونائٹڈ نیشن میں اس کو ریسیو کیا۔ اس لیے ابھی ایک واضح جنگ چل رہی ہے۔ آپ نے جو بائی سٹینڈرز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بائی سٹینڈرز ہے نا، وہ بھی بیچ میں ان کو کسیٹنا ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جنگ کو وسیع کرنا۔ ابھی جو پلان ہے اسرائیل کا، یہ جو فینومینا ہے ریزسٹنس ہے، خواہ لبنان میں ہو یا غزہ میں ہو، اس کو ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں۔ لبنان کے حوالے سے کہ تقریباً کچھ کلومیٹرز زمینی انکرشن کے ساتھ وہاں کے موجود ہونا، تاکہ وہ نیگوشیشن پہ جا کر کہ کوئی کارڈ اس کے ہاتھ میں، غزہ میں ہمارا ہاتھ میں پریزنرز کا کارڈ ہے اور ہم زمین میں موجود ہے، ہمارا مجاہدین اور عوام میں موجود ہے۔ لبنان میں ہے کہ حزب اللہ موجود ہے، دوسرا مجاہدین بھی موجود ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین لے لیں، اسرائیلی چاہتا ہے کہ اور زمین لے لیں، تاکہ وہ نیگوشیشن پہ چلیں اور وہ حزب اللہ کے ہتھیار اور ان کی جو طاقت ہے اس کو ختم کرنا۔ یعنی زور کا مسئلہ، زور کا ایشو، زور کا کانسیپٹ چل رہا ہے، کہ جو وہی کی جو بدماشی ہے اور اس کے جو 74 ایئرز سے چل رہا ہے، اور وہ بھی گرین لائٹ، بلکہ پورے سپورٹ اور پارٹنرشپ امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، خواہ کہ کمالا ہیرس ہو یا ٹرمپ ہو، اور وہ ایک یہی منصوبہ ہے۔ بنیادی طور پر بات یہی ہے قدومی صاحب کہ امریکہ اس کی پش پر کھڑا ہوا ہے، ویسٹ اس کی پش پر کھڑا ہوا ہے، اس وجہ سے اسرائیل دھڑلے سے یہ ساری کاروائیاں کر رہا ہے۔ منصور جعفر صاحب، میں آپ کی طرف یہ نقطہ لے کر آؤں گا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ 1992 میں جب موسوی صاحب کو ان کی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، تو اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق شامیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل محفوظ ہو گیا اس کارروائی کے بعد۔ تو تاریخ نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ غلط تھے، لیکن اس دفعہ نیتن یاہو بھی یہی بات کر رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اب اسرائیل محفوظ ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت جس طرح سے سابق وزیر اعظم اسرائیل کو وقت نے غلط ثابت کیا، تاریخ نے غلط ثابت کیا، اسی طرح اس موجودہ وقت بھی موجودہ وزیر اعظم کو بھی غلط ثابت کرے گا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نعیم قاسم صاحب اسرائیل کے خلاف زیادہ سخت پالیسیاں اختیار کریں گے، چونکہ ان کی کتاب میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں جہاں تک اسرائیلی وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو کلب کر لیں، جو بائیڈن صاحب نے حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت پر جو رد عمل دیا کہ دنیا میں انصاف ہو گیا ہے، یعنی وہ اسے انصاف کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تمام تر جو عالمی قوانین ہیں ان کو تج کے اور کسی آزاد ملک کی خود مختاری اور آزادی جو ہے
اس کو ایٹ سٹیک رکھتے ہوئے آپ نے حملہ کیا، اس کو سپورٹ کیا، اور اس کے بعد آپ یہ توقع رکھتے ہیں، آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں انصاف ہو گیا. یعنی آپ ان کے بے حسی اور ان کی آپ کہہ لیجئے زمینی حقائق کو اپریشیٹ نہ کرنے کی ایک ڈٹائی جو ہے اس کا اندازہ لگا لیجئے. اور ماضی میں بھی یہ جو لیڈرشپ کو یعنی شہید کرنے کے حوالے سے جو فنومینا ہے، یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی قائد کو اس کو شہید کر دیں. یہ آج کا وقت نہیں ہے. ماضی میں جب یہ برطانیہ کے خلاف ریوولٹ ہوا تھا یہاں پہ فلسطین کے اندر ہی، تو اس وقت جو فلسطینی مزاحمت پروجیکٹ کی قیادت کرنے والے عز الدین القسام تھے، ان کے علم میں نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کی اس جدوجہد سے متاثر ہو کر، ان سے حوصلہ پا کر، اس آنے والے دنوں کی جو ایک اسلامی تحریک یا جو مزاحمتی تحریک ہے وہ ایک پورا عسکری ونگ ان کے نام سے موسوم کر دے گی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی شہادت سے کتنی بڑی تحریک جو ہے وہ کھڑا ہوئی. اسی طریقے سے جب شیخ احمد یاسین کو شہید کیا گیا ایک F-16 اٹیک کے اندر، اس وقت بھی اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ شاید اب حماس کمزور ہو گئی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اسی شیخ احمد یاسین کے نام سے موسوم ایک ایسا میزائل تیار ہو جائے گا کہ جو اسرائیل کے میرکاوا ٹینکس جو ہیں اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا. تو یہ ہر شہادت کے بعد میں سمجھتا ہوں جو حوصلہ ملتا ہے، خاص طور پہ جو جنگجو ہیں اور جو کاز کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنے والے واریئرز ہیں اور مجاہدین ہیں، یہ ان کا حوصلہ ہے. اور یہ اسی چیز سے یہ خائف ہیں. اسی وجہ سے جو بزدل امریکہ اور اس کا جو آؤٹ پوسٹ اسرائیل ہے وہ ترنے والا جانتے ہوئے قائدین کو شہید کرتا ہے، اور یہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ جب رات جو ہے وہ کسی سورج کو شہید کرتی ہے تو اگلے دن صبح ایک نیا اور خورشید جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. اور ہمارے سامنے یہ مثالیں آج ہم زبان حال سے اور کال سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک لیڈر کی شہادت کے بعد کتنا بڑا حوصلہ اور کتنا بڑا جذبہ جو ہے وہ وہاں کے جو فیلڈ میں موجود لوگ ہیں جو نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جس طریقے سے ان کے عوام کو ایک ڈھال بنا کے ان کے ساتھ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کم از کم جو جدید جو جنگی وارفیئر ہے یا جو جدید دور کے جو جنگی اصول ہیں، یہ اس کی بھی صریح خلاف ورزی ہے. اس کی بھی خلاف ورزی ہے. چونکہ منصور جعفر صاحب گفتگو آپ کی بہت زبردست پیرائے میں چل رہی ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس بالکل کم رہ گیا. خالد قدومی صاحب آپ فرمائیے گا کہ اسرائیل نہ تو ڈپلومیسی کو مانتا ہے، نہ ہی ہیومن رائٹس کو کوئی مانتا ہے، نہ ہی انٹرنیشنل لا کو مانتا ہے. تو اب اس کشیدہ صورتحال کے خاتمے کے لیے پھر بھی اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل قوانین کی بات کریں تو سفارتکاری کی اگر ہم بات کریں، سفارتکاری ہی تمام مسائل کا حل ہوتی ہے. کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے یہ ابھی بھی؟ دیکھیں میں یہ نتیجہ پہ پہنچ گیا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا اس کا حل ہے کہ on the dead body of the eaters. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے یا امریکہ کہہ رہا ہے. یا آپ غلام بن کے جھک کے میرے اندر ہو جائے یا آپ قتل ہو جائے، اور یہ ہرگز ہم اس کو ہونا نہیں دیں گے. اسرائیل کا جو اصل صلاحیت ہے جو اس صدی کی شروعات میں اس کے پاس اس کے ہاتھ میں تھا، اب طوفان اقصی کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ کیپیبلٹیز نہیں رہی. نیریٹو دنیا میں چینج ہو گئی. عوام ایون امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں اور دیگر 5 کانٹیننٹ کے اندر ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، طوفان کے ساتھ ہے. اب کوئی بھی یہودیوں کا جو نیریٹو ہے کہ جس کو کہتے ہیں ہولوکوسٹ ہے یا انٹی سیمیٹزم کو برداشت کرنا کو تیار ہے. چونکہ ابھی غزہ میں ہولوکوسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے، ابھی جنوبی علاقہ لبنان میں ہولوکوسٹ نہیں ہے تو کیا ہے. تو آپ خود دیکھ رہے ہیں ابھی اسرائیل نے کل ایروگنس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے یمن کے اوپر 10 ایئر جیٹس کو بھیجا ہے کہ اور یمن کے اوپر بمباری کیا 1800 کلومیٹر سفر پہ. آپ خود سمجھ سکتے ہیں مقبوضہ فلسطین جس کو اسرائیل کہلاتے سے لے کر اور یمن پہنچنے کے لیے کن کن ممالک کے اوپر سے اور کن کن ممالک کے سپیس کے اوپر گزر چکا ہے. یہ آپ جانتے ہوں گے. اور وہ ایروگنس کے ساتھ کہتے ہیں. لذا کہ ابھی کوئی عزت نہیں رہا سوائے ریزسٹنس میں، سوائے ان لوگ جو نہ کہتے ہیں اس ایروگنس اور اس ہیجمونی کے اوپر. میں سمجھتا ہوں ابھی اسرائیل کا دن کم ہو گیا، لیکن
اس کے کہتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہم بہت مشکل حالات میں گزریں گے اور اس میں شہادتیں بھی ہوں گے، اس میں تخریب بھی ہوگا، اس میں قتل و غارت بھی ہوگی، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس کے ابھی تک ہوش نہیں ہے وہ اسٹریٹجک اور ویژن کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی حق اور عدل کے ہاتھ میں یہ جنگ انشاءاللہ تعالی اور یہ جیت ہوگا۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے خالد قدومی صاحب کہ ابھی مشکل حالات اور آئیں گے، لیکن ہر تاریخ کے بعد صبح کا اجالا ہونا ہی ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ بہت بہت شکریہ خالد قدومی صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے، منصور جعفر صاحب آپ کا بھی وقت دینے کے لیے۔ یونائٹڈ نیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ OIC جو شاید کہیں سو رہی ہے اس کو بھی جاگنا ہوگا۔